दर्द होता है वो जख्म होता है जो उसे वो चीज दिखाता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तू समंदर के तूफानों में लड़ते हुए साहिल पे बैठे हुए कायरों को इशारों की लैंग्वेज नहीं सिखा सकता बेटा। तू सिर्फ दावत दे सकता है। जितना चीरता हुआ जाएगा उतना इस कायनात के राज तू खोलता जाएगा। हर बात हर किसी को समझाई नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती। जवाब ये है, फैसला कर लिया, इनिशिएटिव्स ले लिए, तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर, छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इंकलाब के रस्तों पर। मंजिल मकसूद अभी बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर हैं, रास्ते पेचीदा हैं उस्ताद जी। दोस्त मिल नहीं रहा, जो थे वो मुंह फेर चुके हैं, और जो सज्जन थे वो शक में चले गए हैं। वफादारों की वफा पर शक है और बेवफाओं की कुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनाफकतें तेज हो चुकी हैं और हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा। लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा, लफ्जों से एक कलाम नहीं बन पा रहा, उन कलामों से एक किताब नहीं बन पा रहा, चमन का एक फूल नहीं बन पा रहा, बीज से एक दरख्त नहीं बन पा रहा, जर्रे से एक पहाड़ नहीं बन पा रहा। काफले अभी जुड़े नहीं हैं, लोगों में मेरे बारे में शक शुबहात है। घर वालों का साथ नहीं है, वो भी खत फाड़ चुके हैं, खत भी काफी रेजा रेजा हो चुके हैं। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, जज्बात पकड़ते हैं तो खौफ आ जाता है, खौफ संभालते हैं तो हुज़न और डिप्रेशन आ जाता है। जुर्रत को पकड़ते हैं तो बुज़दिली दस्तक देने आती है, बुज़दिली संभालने जाते हैं तो लोगों की तनकीद आ जाती है। तनकीद संभाल ही रहे थे अभी तो साथ में यारों के तीर आ जाते हैं। यारों के तीर न्यूट्रलाइज कर रहा था तो पीछे से लोगों की रिजेक्शन लेटर आ जाते हैं। ये सब कर ही रहा था, वो टैक्सेशन भेज देते हैं, कोई वहां से पर्चा भेज देता है, कोई वहां से पर्चा भेज देता है। अभी रोज दुकान खोल ही रहा था कि नौकर भाग जाते हैं। मेहनत करते करते घर आता हूँ तो बीवी लड़ाई कर रही है, बीवी को न्यूट्रलाइज करता हूँ तो जेब खाली हो जाती है, जेब उस पर खर्च करता हूँ तो जो है एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते। रेवेन्यूज एक्सपेंसेस की जंग में लड़ ही रहा हूँ, आइडिया क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आइडिया क्रिएशन करने जाता हूँ तो ग्राफिक डिजाइनर भाग जाता है, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने जाता हूँ तो वेब डेवलपर चीख रहा है, वेब डेवलपमेंट को मुंह देने जाता हूँ तो जो है अल्लाह एसेट मैनेजमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट को संभालने जाता हूँ तो फुप्पो घर में सियासत करने आ जाती है, फुप्पो को संभालने जाते हैं तो वहां से मामे की सियासत शुरू हो जाती है। ये सारे घन चक्कर के अंदर एक दिन खुद अपने आप से कभी तंग हो जाता, खुद से तंग होना बंद करता हूँ तो रूह जवाब दे जाती है। रूह और जिस्म का इम्तिजाज संभाल रहा होता हूँ तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र सुनता हूँ तो कभी सब्र करना थक जाता है। सब्र का दामन पकड़ ही रहा होता हूँ उस्ताद जी तो यकीन निकल जाता है, यकीन की गोली खाने की कोशिश करता हूँ तो रात को जिन आ जाते हैं, जिनों पर औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा होता हूँ तो कभी जहन कहीं और चला जाता है। ये सब चीजों को संभाल ही रहा था एक कायद, एक लीडर, तो कभी टांगे जवाब दे जाती है, कभी वो तन्हाइयां तंग करती हैं। लोग नहीं आ रहे शेख साहब, लोग उस्ताद जी नहीं आ रहे। लोग आते हैं तो बड़ा कम दाम लगाते हैं, कम दाम में बेचता हूँ तो नफा कम होता है, नफा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, मार्केट संभालने की कोशिश करता हूँ तो सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटी बर्बाद हो जाती है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से।
آپ کے سوال کو ہم نے مزید شرح کی ہے، مزید تزئین کی ہے اس کی، تھوڑا سا اس کلام کو کر کے ہمارا جواب اس پر یہ ہے کہ شروعات کے اندر زخم ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھتا ہے، درد ہوتا ہے جو اس ننھے سے پلے کو شیر بننے تک کے لیے قائم رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے وہ جو اسے زندہ رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے جو اس بستر کے اوپر اس کی چھاتی کے اندر وہ کلیجہ دب 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 بج رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کو خاموش کرواتا ہے اس کو، وہ تکلیف، وہ ڈیپتھ، وہ گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو اسے کنونس کرتی ہے ایک اور دن اٹھنے کے لیے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اگر مرنا ہے تو میں ایسے نہیں مروں گا۔ یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے شروع میں تحریک اٹھانے کے لیے، درد ہوتا ہے، وہ زخم ہوتا ہے جو اسے وہ چیز دکھاتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تکلیف ہے پہلا پری ریکوزٹس کریٹیوٹی کا، تکلیف اور درد ہے پہلا پری ریکوزٹ اپرچونٹی ہنٹ کرنے کا۔ تکلیف اور درد وہ ذہن کے پزلز کھولتے ہیں جو ایک عام انسان کے لاکس نہیں کھولتے۔ اگر یہ ہے تو شروعات میں جب وہ گرے گا، ان کے زخم، وقت کی بے رحمی، وقت کے اندر دوسرے عناصر کی بے رحمی اور وہ سنگ دلیاں اور نفس کے ساتھ ہوئی بھی یہ کیفیت کہ وہ عام چیزوں میں فٹ ان نہیں ہو سکتا تھا، اور خود ہی کے اندر وہ گہرائی اور بڑوں کی وہ لیگیسی اور اپنے آپ سے وہ کلام اور خطاب اسے قائم رکھتا ہے، کیپ واکنگ، کیپ اسٹرگلنگ۔ مگر ایک وقت آئے گا وہ زخم ہی پرانا ہو جائے گا، وہ درد ہی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا، جن دکھوں سے اللہ نے ہمیں راہ دکھائی تھی وہ دکھ ہی ٹھنڈے پڑ گئے، وہ زخم ہی ٹھنڈے ہو گئے، ان کی یاد سے ہی اب تڑکا نہیں لگتا تھا، رگوں کے اندر خون گرم نہیں ہوتا تھا۔ تو جب تک وہ زخم ٹھنڈا نہیں ہے تو وہ زخم تو اس وقت چلا لے گا۔ اس عرصے کے بیچ میں اصول پکے کر، کائنات کو سیکھنے کے اصول پکے کر، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا پا جائے گا، اصول پکے کر۔ من ادرک سیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناس، جو نفس کی سیاست کو ماسٹر کر گیا وہ لوگوں کی سیاست کو بھی ماسٹر کر جائے گا۔ اصول پکے کر، کیونکہ زخم تازہ ہے، زخم کی تازگی کی وجہ سے مستقل مزاجی آئے گی، زخم کے اندر جو نمک چھڑکا ہوا ہے اس کی وجہ سے تیری ٹانگوں میں جان آئے گی، زخم کے اندر جو وہ تکلیف اور کرب اور غم اور حزن ہے اس کی وجہ سے تیرے اندر استقلال آئے گا اور ہمت آئے گی۔ جب تک وہ زخم زندہ ہے اس کے بیچ میں علم حاصل کر لے، اس کی بیچ میں استادوں کا لوٹا اٹھا لے، اس کے بیچ کے اندر دنیا کے پروز اینڈ کونز اور فیصلے سمجھ لے، فیصلے کے زخم جب تازہ ہونا بند ہوگا اس وقت تک پرنسپلز مضبوط کر لیں، اور جب پرنسپلز راسخ ہو گئے قلب کے اندر کہ جو ہلکا ہوا وہ رہ جائے گا، جس نے جان چھوڑی وہ ڈوب جائے گا، جس نے محنت چھوڑی وہ چھوٹ جائے گا، جس نے روز قطرہ قطرہ کر کے نہیں بنایا، اگر یہ اصول پکے نہیں ہوئے تو آگے جا کے نفس کے پاس خواہشات کا بازار ہوتا ہے انسان کو برباد کرنا۔ پرنسپلز مضبوط کر لیں، پرنسپلز مضبوط ہو جائیں گے تو زخم چاہے ٹھنڈا بھی ہو جائے، پرنسپلز موٹیویٹ کریں، پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے۔ اگر if you are not going to eat, someone is going to eat you۔ اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا، اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آ کے۔ So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies۔ اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے ہیں، وہ ویکیوم سے ہوتے ہیں، آگے وہ پرنسپلڈ ہو، مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا۔ آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے، اصول بھی تھک جائیں گے، اصول بھی بور ہو جائیں گے، اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ۔ نیا زخم چاہیے، نیا درد چاہیے، نیا کرب چاہیے، نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے۔
اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے، نیا دشمن چاہیے۔ ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی تمنا مت کر، مگر جس دن تو قدم بڑھائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے، تو نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو، اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کے چلتا جا، رک نہیں۔ اس کا فارمولا ہی یہی ہے، رکنا نہیں، چلتا جا۔ دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی، اللہ کے معجزے تجھے ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا، اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈائنامکس کو جو چلنے کے بعد آتے۔ تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا، تو صرف دعوت دے سکتا ہے۔ اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں۔ فارمولا ہے کیپ ہینگنگ آن ٹو سم تھنگ، اسٹک ٹو سم تھنگ، پکڑ کے رکھ، تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، دوسرا کروڑ آسان ہو جائے گا، پھر اگلا 2 کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اگلا 8 بنانا آسان ہو جائے گا، پہلے 10 لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تیری موت ہو جائے گی اس میں، اگلے 10 بنانا آسان ہوگا کیونکہ وہ سارے لاکس تو کھول چکا ہوگا 2 بندے پکڑنے کے لیے، 2 لاکھ بنانے کے لیے، 2 کمپنیاں، ایک کمپنی کھڑی کرنے میں، ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی سے بن جائے گی۔ پھر 2 کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے 2 ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال دیں گے، لیکن پھر اگلی 4 بنانا آسان۔ جتنا چیرتا ہوا جائے گا اتنا اس کائنات کے راز تو کھولتا جائے گا، اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے۔ اس لیے my last line to your answer is ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی، اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا۔ پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے